چوس لیا، اس کے بعد مکھی اڑ گئی، پھر میں نے واپس وہ تراشے کو روشنائی کے بوٹل میں رکھا اور پھر لکھا۔ اللہ نے فرمایا جب میں قبر میں گیا، علامہ جامی فرماتے اللہ نے فرمایا تو نے میری مخلوق میں سے ایک مکھی کا خیال کیا، آج قبر میں تیرا خیال کروں گا اور تیری قبر کو جنت کا باغ بنا دوں گا۔ تو میرے جو جنت کا باغ بنائے وہ ایک مکھی کے ہم یہ آپ کو معلوم ہے، یہ تصوف خانقاہ جو معرفت، اللہ نے طریقہ سلوک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصوف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تروح، یہ سب آپ کو کیسے عطا کیا؟ خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں راستے سے گزر رہا تھا، میں نے کتے کو دیکھا جو شاید زخمی تھا، اس کے ہاتھ پاؤں پر زخم لگا ہوا تھا اور وہ تڑپ رہا تھا۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی کہتے ہیں میں جلدی سے گیا اور میں کچھ دوائیں لے کر آیا اور اپنے ہاتھ سے میں نے کتے کی مرہم پٹی کی، اس کے پاؤں پر دوا لگائی، اس کے دوسرے پاؤں پر دوا لگائی اور اس کو میں نے پٹی وٹی سے باندھا اور اس کے بعد اس کو کچھ کھلایا۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ روز نہ کسی کو دھمکانا اور کسی کو کیا کہنا، بس اللہ ہم سب کے زبانوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ زبان بہت عجیب چیز ہے، بہت عجیب چیز ہے، اللہ تبارک و تعالی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث پاک میں کہ جس نے دو جبڑوں کے درمیان زبان ہے اس کی حفاظت کا وعدہ کر لیا، اور جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا وعدہ کر لیا اضمن لہ الجنہ، ہمارے نبی فرماتے میں محمد نبی گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو میرے محترم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، خاص کر کے میں عورتوں کو کہوں گا زبانیں بہت لپ 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 چلتی رہتی ہے، جس میں غیبت بھی ہے، حسد بھی ہے، جلن بھی ہے، بغض بھی ہے، عداوت بھی ہے، دشمنی بھی ہے، نفرت بھی ہے۔ اب رمضان کے مہینے میں اللہ کے واسطے کچھ روزے باقی ہے، کچھ راتیں باقی ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرے اور آئندہ بھی ارادہ کرے، کیونکہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث رمضان کے واسطے نہیں بتائی، حضرت معاذ کو مطلق بتایا کہ جو بھی اس طریقے سے کرے گا یہ زبان اس کی تمام نیکیوں کو برباد کر دے گی۔ اللہ غیبت کرنے سے، چغلی کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے اگر اکابرین کی طرف نظر کرے، انہوں نے کیسے لوگوں کے ساتھ محبت کا کام کیا، کیسے محبت کا پیغام دیا، کیسے اخلاق کا پیغام دیا۔ آپ سب کو تعجب ہوگا میں جو واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں، ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں مولانا جامی رحمت اللہ علیہ، بولو مولانا جامی رحمت، بہت بڑے، ان کی عربیت کے اندر اور خاص کر کے اسپیشیالٹی ان عربی گرامر اتنے ماہر تھے کہ بڑی بڑی عربی گرامر پر انہوں نے کتابیں لکھی۔ ان کا کام تھا بس لکھنا، لکھانا، پڑھنا، پڑھانا۔ بہت بڑے عالم بھی ہے، مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے۔ ان کا انتقال ہو گیا۔ اب اتنے بڑے اللہ کے ولی کا انتقال ہو گیا، بڑا ہجوم ہوگا جنازے کی نماز میں، بڑا ہجوم ہوگا کفن دفن میں۔ خیر انتقال ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد کسی ان کے دوست نے، وہ بھی اللہ کے ولی، انہوں نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا اے جامی، کیا ہوا، اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ فرمایا قد غفرنی ربی، میرے رب نے مجھے معاف کر دیا۔ تو خواب دیکھنے والے نے کہا ہم کو معلوم ہی تھا اللہ آپ کو معاف کریں گے، کیونکہ آپ نے کتنا لکھا، کتنا پڑھا، کتنا علم، کتنی تعلیم، کتنا تعلم، کتنا ایجوکیشن اور کتنا تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق۔ تو علامہ جامی نے کہا نا نا نا، اس پر تو ہو سکتا میری پکڑ ہو جاتی، کیونکہ جب جب میری علم کی باتیں آتی اللہ کہتا دکھاوا ہو گیا، یہ تو لوگوں کو دکھانا تھا، یہ تو لوگوں کو دکھانا تھا، لوگوں نے دنیا میں تمہاری تعریف کر دی، کہا میری پکڑ ہو جاتی، مغفرت تو میرے عمل کی وجہ سے ہو گئی۔ تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا علامہ جامی سے آپ کی مغفرت کس پر ہو گئی؟ تو کہا وہ جو میں کتابیں لکھتا تھا، جو اس زمانے میں ایسا ہوتا انک کی بوٹل ہوتی، بھائی روشنائی کی بوٹل ہوتی، ہاتھ میں لکڑی ہوتی، وہ لکڑی کو ڈبونے کا وہ انک میں، اور وہ لکڑی کا جو تراشا ہوتا ہے اس کے اوپر روشنائی آ جائے پھر اس سے لکھنے کا۔ علامہ جامی فرماتے میں ایک مرتبہ کتاب لکھ رہا تھا، وہ سامنے وہ انک کی بوٹل یعنی روشنائی کی بوٹل میرے سامنے تھی، میں نے وہ لکڑی کا تراشا اس میں ڈبویا اور اس کے اوپر تراشے کے اوپر انک آ گئی۔ اب بس میں لکھنے جا رہا تھا کہ ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی۔
ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی اور وہ مکھی چوسنے لگی. میں سمجھ گیا مکھی کو پیاس لگی ہے اور وہ اس کو چوس رہی ہے, یہ اس کے لیے پیاس بجھانے کی چیز ہے. کہتے ہیں میں وہ لکڑی کے تراشے کو بالکل ایسے ہی پکڑا رکھا, اس کو ہلنے نہ دیا, یہاں تک کہ مکھی نے اپنا جو پینا تھا پی لیا, جو چوسنا تھا چوس لیا. اس کے بعد مکھی اڑ گئی. پھر میں نے واپس وہ تراشے کو روشنائی کے بوتل میں رکھا اور پھر لکھا, اللہ نے فرمایا جب میں قبر میں گیا, علامہ جامی فرماتے اللہ نے فرمایا تو نے میری مخلوق میں سے ایک مکھی کا خیال کیا, آج قبر میں تیرا خیال کروں گا اور تیری قبر کو جنت کا باغ بنا دوں گا. تو میرے جو جنت کا باغ بنائے وہ ایک مکھی کے. ہم یہ آپ کو معلوم ہے یہ تصوف خانقاہ جو اب تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے خانقاہیں بھی ہمارے گناہوں کی نحوست سے قائم نہیں ہوتی, ورنہ آپ کو معلوم ہے کنتھالیا میں خانقاہ قائم ہوتی تھی. حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, وہ آتے تھے. ڈابل میں خانقاہ قائم ہوتی تھی. تو یہ خانقاہ کا جو سلسلہ ہے نا, اس میں ایک سلسلہ چشتیہ ہے, ایک سلسلہ سہروردیہ ہے, ایک سلسلہ جس کے بارے میں ذکر کرنے جا رہا ہوں نقش بندیہ سلسلہ. اور نقش بندیہ سلسلے کو شروع کرنے والے بانی ببانی خواجہ بہاؤالدین نقش بندی رحمت اللہ علیہ. اللہ نے ان کے سینے میں معرفت, اللہ نے ان کے سینے میں تصوف, اللہ نے ان کے سینے میں حقیقت, اللہ نے ان کے سینے میں شریعت. خود حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بندی بخاری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا اللہ نے یہ دولت تمہیں کیسے دی؟ کیونکہ آپ تو کاروبار کرنے والے تھے. اللہ نے اپنی معرفت, اللہ نے طریقہ سلوک, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصوف, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تروح, یہ سب آپ کو کیسے عطا کیا؟ خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں راستے سے گزر رہا تھا, میں نے کتے کو دیکھا جو شاید زخمی تھا, اس کے ہاتھ پاؤں پر زخم لگا ہوا تھا اور وہ تڑپ رہا تھا. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی کہتے ہیں میں جلدی سے گیا اور میں کچھ دوائیں لے کر آیا اور اپنے ہاتھ سے میں نے کتے کی مرہم پٹی کی, اس کے پاؤں پر دوا لگائی, اس کے دوسرے پاؤں پر دوا لگائی اور اس کو میں نے پٹی وٹی سے باندھا اور اس کے بعد اس کو کچھ کھلایا. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ روزانہ میں آتا تھا, مرہم پٹی کرتا تھا, کتے کو کھلاتا تھا, پلاتا تھا, وہ اسی جگہ بیٹھا رہتا تھا روزانہ. کہتے تقریباً 1.5 مہینے تک میں نے مرہم پٹی کا بھی کام کیا, کھانا کھلانے پلانے کا کام کیا. پھر اس کتے میں طاقت آ گئی. ایک دن آیا تو وہ چلا گیا, وہ تو چلا گیا, لیکن اللہ کی طرف سے جیسے غیب سے آواز آئی تو نے ایک مخلوق کے اوپر 1.5 مہینے تک رحم و کرم کا معاملہ کیا, میں نے تیرے سینے کو انوارات سے بھر دیا. اللہ نے معرفت عطا فرمائی, اللہ نے تقوی کی دولت عطا فرمائی, اللہ نے سلوک اور احسان اور تزکیہ ایسا عطا فرمایا کہ نقشبندیہ سلسلہ جو شروع ہوا اور قیامت تک چلتا رہے گا, اس کے بانی مبانی حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ. تو کوئی مکھی کے اوپر رحم کرے تو قبر کا عذاب ختم ہو جائے, اور کوئی کتے کے اوپر رحم کرے تو اس کو معرفت کا سلسلہ مل جائے. ہم انسانوں پر رحم نہیں کر سکتے, ہم انسانوں پر رحم نہیں کر سکتے. ہماری زبان جب چلتی ہے اور ایک بدگمانی, سب کے بارے میں بدگمانی, یہ کیا کرتا ہوگا, وہ کیا کرتا ہوگا, اور ہماری ماں بہنیں موبائل پر